السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ سب کو عربک اور اردو چینل میں خوش آمد ہو۔ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت میں ہوں گے الحمدللہ۔ ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت میں ہیں الحمدللہ۔ ایک نفلی عمل کی فضیلت۔ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں حدیثیں سیکھ رہے ہیں۔ نمبر 1، ایک نفلی عمل کی فضیلت۔ اللہ کے واسطے محبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت رکھتے تھے، یعنی اللہ کے ڈر سے برے کام نہیں کرتے، آنکھ کی، زبان کی، سبھی کی حفاظت کرتے، یعنی اللہ کو جو راضی کرتے ہیں وہ بندوں سے محبت کرنا۔ اللہ کو راضی کرنے والوں بندے سے محبت کرنا۔ ایک گناہ کے بارے میں۔ کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلا گناہ کا بوجھ اپنے اوپر ڈال دیا، یعنی خود گناہ کر کے دوسروں پر الزام لگانے والوں کو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ دنیا کے سبب اللہ سے غافل ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے، اور جو ایسا کریں گے وہی لوگ سخت نقصان میں رہیں گے۔ یعنی مال اور اولاد کو دیکھ کے خدا کی عبادت سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا کرنے سے سخت گناہ ہوگا۔ یعنی مال اور اولاد کی تکبر میں رہ کر خدا کو یاد کرنا نہ بھولیں۔ خدا کو یاد کرنا بھول جانے سے گناہ ہوگا۔ آخرت کے بارے میں۔ جنت کی نہریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں ایک نہر پانی کی، ایک شہد کی، ایک دودھ کی اور ایک شراب کی ہوگی۔ جنت کی شراب میں نہ نشہ ہوگا اور نہ اس میں بدبو ہوگی، بلکہ بڑی خوشبودار اور لذیذ ہوگی۔ قرآن اور طب نبوی سے علاج۔ انار کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدہ کو نئی زندگی دیتا ہے۔ فائدہ۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں، انار جہاں معدہ کو طاقت بخشتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ اس کے استعمال سے پرانی کھانسی جاتی رہتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر بطور نصیحت 5 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، حرام چیزوں سے بچو، تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 2، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ نمبر 3، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، تم کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ نمبر 4، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، تم سچے پکے مسلمان ہو جاؤ گے۔ نمبر 5،
زیادہ مت ہنسو اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کرے تیرے لیے بھی اسی کی جیسا ہو، یعنی دوسروں کو دعا کرنے سے ہمارے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ دوسروں کے لیے دعائیں کرنے سے ہمارے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ بغیر علم کے فتویٰ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا میں علماء باقی نہ رہیں گے تو لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیں گے، چنانچہ جب ان سے فتویٰ طلب کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ۔ جہنمیوں کے گردنوں میں زنجیریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جہنمیوں کی گردنوں میں زنجیریں ہوں گی جن کا دوسرا سرا فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا اور ان زنجیروں سے ان کو گھسیٹ کر کھولتے ہوئے پانی میں پہنچائیں گے اور پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ طب نبوی سے علاج۔ سحر اور جادو کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح صبح بغیر کچھ کھائے پیے مدینے کے 7 کھجوریں استعمال کر لیں، اس سے نہ تو اسے زہر سے نقصان ہوگا اور نہ جادو کا اثر ہوگا۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب سے زیادہ ظالم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سمجھایا جائے اور پھر وہ اس پر عمل نہ کریں اور اپنی پرانی حالت پر باقی رہیں۔ ہم ایسے مجرموں کو سخت سزا دینے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتانے کے باوجود وہ اس پر عمل نہ کیے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آمین۔ اللہ حافظ۔